کی معذرت. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ایک بہت اچھی شام گزارتے. جو پاکستان کے عوام ہیں جو ٹی وی دیکھتے ہیں ان کی بھی خواہش ہوتی کہ کوئی ہلکا پھلکا کوئی پروگرام ہوتا تاکہ ان کی زندگی میں جو تھوڑا بہت تناؤ ہے وہ دور ہوتا. لیکن آپ سب لوگوں کو ہماری بات سننی پڑ رہی ہے جو یہاں موجود ہیں اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, اس کی معذرت. لیکن مشکل یہ ہوئی کہ پاکستان کے صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب نے ایک ٹویٹ فرمائی جو ان کے ذاتی اکاؤنٹ سے ہے, جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ سے نہیں ہے. لیکن اس میں انہوں نے جو 2 بل ان کو بھیجے گئے تھے پارلیمان کی طرف سے, اس حوالے سے کچھ فرمایا ہے جس سے بظاہر ایسا تاثر لگا کہ شاید کوئی عینی بڑا کوئی بھونچال آ گیا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی بھونچال نہیں ہے, بہت صاف اور واضح صورتحال ہے. اور اسی وجہ سے آج میں نے اپنے کابینہ کے رفیق وزیر قانون احمد عرفان اسلم صاحب ان کو زحمت دی کہ وہ یہاں پر آئیں اور یہ جو ٹویٹ آئی ہے اس کے حوالے سے جو قانونی پوزیشن ہے اس کی وضاحت کریں. اور ویسے تو جو ملک کا آئین ہے اس کے اندر آرٹیکل 75 جو جس کی کاپیاں آپ کو دی گئی ہیں, اور ہم تو ڈیجیٹل ارینا میں ہیں تو آپ خود بھی گوگل کر کے اردو یا انگریزی میں آرٹیکل 75 جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ جو قانونی نکات ہیں اس کی وضاحت کی جائے, اور اس کے بعد کوئی بھی سوالات ہیں تو ہم حاضر ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ کا بھی وقت برباد نہ کریں, اور جو باقی جو شہری ہمیں سن رہے ہیں ان کو بھی جلدی فارغ کریں تاکہ وہ زندگی کی معمولات میں جائیں اور اتوار کی جو باقی شام ہے وہ خوش و خرم گزاریں. آپ سے ہم شروع کرتے ہیں کہ جو قانونی پوزیشن ہے اس ٹویٹ کے حوالے سے وہ اس کی ذرا وضاحت کر دیں. یہ مائک ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مشکور ہوں آنریبل انفارمیشن منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اور کہ میں سچویشن آپ کے لیے کلیریفائی کر سکوں. آپ لوگوں کو آواز صاف آ رہی ہے؟ آواز کلیئر نہیں ہے. اچھا جو معذرت چاہتے ہیں جی. اب بہتر ہے جی. جی اچھا کلیئرلی آواز آ رہی ہے جی. بہت شکریہ جی, مہربانی. 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جی. سب سے پہلی چیز یہ کہ نگران حکومت کا مینڈیٹ کیا ہوتا ہے. نگران حکومت کا کوئی سیاسی مینڈیٹ یا سیاسی ایجنڈا نہیں ہوتا. نگران حکومت کا مینڈیٹ بڑا محدود ہے اور اس کا کام سیاست سے دور رہنا ہے. دوسری چیز, صدر مملکت وفاق کے سربراہ ہیں, ان کی تعظیم ہم سب کے دلوں میں ہے, بے حد احترام بھی ہے, اور یہ چیز ہمیں ملوث خاطر رکھنی چاہیے کہ صدر مملکت وفاق کے سربراہ بھی ہیں. تیسری چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں صرف اپنے آپ کو محدود کرنا ہے فیکٹس پہ, حقائق پہ اور قانون پہ. ہم کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے, حقائق اور قانون کی بات کریں گے. حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صدر مملکت نے جو آج ٹویٹ کیا وہ 2 قوانین سے متعلق ہے. ایک قانون ہے پاکستان آرمی امینڈمنٹ بل جو ان کو بھیجا گیا, میں اس کی بھی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں, اور دوسری آفیشل سیکرٹس امینڈمنٹ بل 2023, اس کی بھی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. پاکستان آرمی امینڈمنٹ بل 27 جولائی کو سینٹ نے پاس کیا. یہی بل 31 جولائی کو قومی اسمبلی نے پاس کیا, اور یہ
ایوان صدر بھیج دیا گیا اور وہاں یہ 2 اگست کو موصول ہوا تاکہ اس پہ پریزیڈنٹ کی اسینٹ لی جا سکے. آفیشل سیکرٹس امینڈمنٹ بل جو ہے وہ نیشنل اسمبلی نے پہلی تاریخ کو پاس کیا اور سینٹ کو بھیجا. سینٹ نے اس پہ کچھ آبزرویشنز لگا کے نیشنل اسمبلی کو بھیجا اور نیشنل اسمبلی نے ان آبزرویشنز کے ساتھ اس کو 7 اگست کو پاس کر دیا. یہ بل صدر مملکت کو بھیجا گیا اور 8 اگست کو موصول ہوا. یہ تاریخیں ذہن میں رکھیے گا کہ صدر مملکت کو پاکستان آرمی امینڈمنٹ بل 2 اگست 2023 کو مل گیا اور آفیشل سیکرٹس ایکٹ 8 اگست 2023 کو ان کو مل گیا. یہ ہیں جی جو حقائق ہیں. قانونی پوزیشن یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت جب کوئی بل صدر مملکت کو ان کی اسینٹ کے لیے بھیجا جاتا ہے تو صدر مملکت کے پاس 2 اختیارات ہیں. صدر مملکت کے پاس پہلا اختیار یہ ہے کہ وہ اس بل پہ اپنی رضامندی دے دیں اور وہ قانون بن جائے. صدر مملکت کے پاس دوسری دوسری قانونی آپشن ان کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس پہ اپنی اگر ان کی کوئی آبزرویشنز ہیں وہ تحریری انداز میں ان کو بھیجیں، واپس بھیج دی جائیں تاکہ صدر مملکت کی گائیڈنس کو مجلس شورا کنسیڈر کر سکیں. آرٹیکل 75 کے تحت کوئی تیسرا اختیار نہیں ہے اور یہ دونوں اختیارات ایکسرسائز کرنے کے لیے ٹائم لمٹ قانون کے اندر لکھی ہوئی ہے اور وہ ہیں 10 دن. 10 دن کے اندر صدر مملکت یا ایک رستہ لیں یا دوسرا رستہ لیں. میں آپ کو واپس حقائق کی طرف لے جاؤں کہ پاکستان آرمی امینڈمنٹ بل 2 اگست کو ایوان صدر میں رسیو ہو گیا، جناب صدر مملکت کو مل گیا اور آفیشل سیکرٹس امینڈمنٹ بل جناب صدر کو 8 اگست 2023 کو مل گیا. 10 دن کی مدت میں نے قانون میں آپ کو بتا دی ہے جو آرٹیکل 75 کے بعد ہے. صدر مملکت کے پاس 10 دن میں یہ چیزیں دونوں رستے ان کے پاس اویلیبل تھے. بارہا مرتبہ ماضی قریب میں اور ماضی بعید میں صدر مملکت نے یہ دونوں اختیارات کو استعمال کیا. بہت سارے قوانین ایسے تھے جن پہ صدر مملکت نے اپنی اسینٹ دی، بہت سارے قوانین تھے جہاں صدر مملکت کی کچھ آبزرویشنز تھیں، انہوں نے وہ آبزرویشنز لگا کے بھیجیں. ہر موقع پہ صدر مملکت نے اپنے دستخط ثبت کیے اور اپنے دستخط کے ساتھ بھیجا واپس. آج سے پہلے صدر مملکت نے کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایسی کوئی نوعیت ہمارے سامنے نہیں آئی، ایسی کوئی سچویشن ہمارے سامنے نہیں آئی جناب صدر کی صدارت کے دوران کہ جس میں بغیر دستخط ثبت کیے کسی چیز کو واپس کرنے کا عندیہ دیا گیا ہو یا واپس کرنے کے احکامات دیے گئے ہوں. یہ آج سے پہلے نہیں دیکھا گیا. میں اس موقع پہ اب رکوں گا، آپ کا شکریہ ادا کروں گا. انفارمیشن میں صاحب اگر کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں تو. شکریہ جی. میرے خیال میں جو قانونی نکات ہیں ان کی بہت اچھی طرح سے وضاحت کر دی ہے عرفان صاحب نے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہوں گا. بہتر یہی ہوگا کہ جو سوالات ہیں، ہمارے پاس کوئی لسٹ ہے سوالات کی؟ جی پہلے کون ہے سر؟ نوید اکبر، آج نیوز. ان کو دے مائک دے. جی لا منسٹر صاحب اور وزیر اطلاع صاحب دونوں کے لیے یہ سوال ہے کہ موجودہ صدر جو ہیں ڈاکٹر عارف الوی صاحب، انہوں نے جو آج ٹویٹ کیا ہے یہ پورے ملک میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا ٹاپک ہے، ہر بندہ اس کے اوپر بات کر رہا ہے، ایک ابہام پیدا کر دیا پورے ملک کے اندر. سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی یہ باتیں کی جا رہی ہیں، عام آدمی بھی یہ سوچنے پر مجبور ہے. صدر جن کا عرصہ صدارت میں چند دن رہ گئے ہیں، آیا وہ اس کو بہانہ بنا کر آپ ایوان صدر چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں یا ان کو نکال دیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ ان کا مستقبل کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنا مستقبل جو ہے وہ تو اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ڈال دیا بڑا. دیکھیں، اگر کوئی ابہام تھا
تو وزارت قانون کے پریس ریلیز کے بعد وہ ختم ہو گیا ہے. رہی صحیح کسر جو تھی ابھی عرفان صاحب نے جو وضاحت کی، تو اس کے بعد کوئی ابہام نہیں ہے. صدر مملکت کی کیا خواہش اور منشا ہے کہ کب اور کیسے وہ اس آئینی عہدے پر رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے، ہمارے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے جاننے کا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا. قانونی پوزیشن بتا دیں. جی اسلم عرفان صاحب. جی بہت شکریہ جی. جو قانونی پوزیشن ہے وہ تو ابھی میں نے کلیریفائی کر دی ہے جی. دوسری بات، جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے گزارش کی کہ نگران حکومت کا کوئی سیاسی مینڈیٹ نہیں ہوتا، اسی لیے ہم سیاسی گفتگو سے گریز کریں گے اور جو حقیقی حقائق پر مبنی گفتگو، قانون پہ مبنی، وہی کریں گے. وہ ہم نے کہہ دیا ہے. صدر مملکت کی منشا کیا ہے، جیسے وزیر اطلاعات صاحب نے فرمایا، وہ وہی بہتر جانتے ہیں، ہمارے علم میں نہیں. سر جاوید حسین دنیا ٹی وی سے. دو پارٹ ہیں سوال کے میرے. پہلے سلنگی صاحب سے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اسی قانون کے تحت شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ایسی جو ماحول ہے اس میں غیر جانبدار جو ایک فضا ہے وہ کیسے قائم ہوگی، یہ تھوڑی وضاحت کرتے ہیں. دوسرا، وزیر قانون صاحب یہ بتا دیجیے، آپ نے تاریخیں تو بتا دی کہ صدر مملکت کو یہ بلز کب موصول ہوئے، یہ بتا دیجیے کہ وہاں سے صدر مملکت نے اس پر کیا ریمارکس دے کہ آپ کو بھیجے. وہ ریمارکس آپ پبلک کرتے ہیں تو ہماری بھی وضاحت ہو جائے گی کہ صدر مملکت نے اس کو ڈسینڈ کیا، اسینڈ کیا، کیا کیا. جو آپ کا پہلا سوال ہے وہ آج کی جو بنیادی ہماری پریس کانفرنس ہے اس نام نہاد ابہام کی وضاحت کے لیے ہے، تو ہم زیادہ اپنا وقت اسی پر رکھیں گے تاکہ ہم ادھر ادھر بھول بھلائیوں میں نہ جائیں. لیکن اس پریس کانفرنس کے ختم ہونے سے پہلے ہم آپ کا جو سوال ہے وہ ہم نے نوٹ کر لیا ہے. اس سے ملتے جلتے کچھ سوالات ہوں گے تو ایک وضاحت ہم آخر میں کر دیں گے آپ سے. جی بہت شکریہ جی. صدر مملکت نے کی جانب سے یہ بلز موصول نہیں ہوئے، جس کا اشارہ، جس کا عندیہ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بھی کیا ہے. لہٰذا اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ واپس ریسیو نہیں ہوئے. تو آپ کا سوال تھا کہ کیا آبزرویشن، جو ریسیو نہیں ہوا تو اس میں آبزرویشن کیا ہوں آٹومیٹکلی جی ایسے ہی. جی محمد ظریف صاحب، ہم نیوز. بہت شکریہ سر جی. سر جی یہ بتائیے گا کہ اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس سے پہلے تو صدر صاحب یا تو اعتراضات اپنے کرتے تھے یا پھر وہ اسی طرح واقف ہوتے تھے، لیکن اب جو ہے جو اس میں قانونی صورتحال کیا ہے اس کا جواب دے دیں گے. کیا یہ جو بل ہے وہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ کتنا اہم ایشو ہے، صدر مملکت نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے، تو انہوں نے بطور صدر ٹویٹ کیا ہے اس کے اوپر یا انہوں نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا؟ کیا کہیں گے جو ملک کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے؟ میں مختصر بات کر لیتا ہوں، پھر جو قانونی بات ہے وہ عرفان صاحب بتائیں گے. دیکھیں، جس ٹویٹ میں جو صدر مملکت نے جو اعتراض لگایا ہے کہ ان وجوہات کی وجہ سے میں نے یہ واپس بھجوایا، یا جو بھی ان کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں میں پڑھ دیتا ہوں. تو انہوں نے جو اعتراضات لگائے ہیں اس ٹویٹ میں جو بیان کیا، جس کی وجہ سے یہ بل انہوں نے ان کے خیال میں واپس بھجوائے ہیں، ہمارے خیال میں وہ واپس نہیں بھیجے گئے، تو وہ یہی اعتراضات اب اس بل پر لگا کر وہ بھیج سکتے تھے جیسا کہ ماضی میں وہ کرتے رہے ہیں. لیکن انہوں نے غالباً یہ زیادہ مناسب سمجھا کہ جو آئینی مدت ہے وہ ان کے کافی دن گزر جانے کے بعد، خاص طور پر ایک بل میں، وہ ذاتی جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے اس کی وضاحت فرمائے. یہ ان کی اپنی مرضی ہے. باقی جو قانونی سوال ہے عرفان صاحب. جی بہت شکریہ جی. جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے دوسرے دوست ہیں انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا. آئین کے آرٹیکل 75 میں 10 دن کی مدت دی گئی ہے. 10 دن میں صدر مملکت کے سامنے 2 رستے ہیں. اگر وہ دونوں رستے نہیں لیتے
تو اس کے بعد ہے وہ قانون جو ہے وہ عمل میں آ جاتا ہے خود بخود جی، وہ نوٹیفائی ہو گیا ہے جی علیم ملک صاحب ARY. سر پہلا سوال تو یہ ہے کہ صدر مملکت نے یہ پہلے بل جو ہے ان کو واپس نہیں کیا، پہلے بھی بل واپس لیے گئے تھے، کیا ان کا اسٹیٹس بھی یہی ہوگا جو ان کا ہے؟ اور سیکنڈلی تھوڑا سا کیٹیگوریکلی یہ ریپیٹڈلی ہو رہا ہے کہ کیا بغیر صدر مملکت کے دستخط کے بغیر بھی یہ جو دونوں ایکٹ ہیں، یہ جو قوانین ہیں، یہ بل ہیں، یہ کیا اس وقت ایکٹ بن چکے ہیں ہمارے یہاں صدر کے دستخط کے بغیر بل؟ آپ پلیز، کیونکہ قانون جی بہت شکریہ. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 75 میں 10 دن کی مدت بڑی واضح انداز میں لکھی ہوئی ہے. یہ قانون کی اسپرٹ بالکل نہیں ہے کہ اگر ایک تھیوریٹیکل سچویشن اگر لیں اور ایک صدر مملکت ایک قانون رکھ لیں اور پھر اس پہ آگے کوئی ایکٹ نہ ہو، تو اسی لیے یہ ٹائم لمٹ لکھی گئی ہے تاکہ سیاسی ابہام نہ پیدا ہو اور ایک آئینی بحران نہ پیدا ہو. اس لیے آرٹیکل 75 میں 10 دن کی مدت مینشن کی گئی ہے، اور اگر وہ نہیں ہوتے، وہ دونوں رستے نہیں لیے جاتے، تو پھر یہ قانون پہلے واپس لیے گئے تو ان کا اسٹیٹس بھی جی نہیں، جہاں واپس ہوں صدر مملکت کے دستخط ہوں جس میں آبزرویشنز ہوں، اس پہ پھر قانون بہت واضح ہے. جہاں صدر مملکت نے واضح انداز میں اپنی آبزرویشنز دی ہیں، وہ پھر واپس پارلیمنٹ کو. جی کرن خان PNN. سر میرا ایک سوال یہ ہے کہ سینئر قانون سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم نے کا مطالبہ ہے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، تو ان کے مطالبہ یہ کہ وہ ریکارڈ علی حکومت سامنے لائے تھے، کہ آپ وہ ریکارڈ سامنے لائیں گے؟ اور 18 اگست کو جو نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا، کیا آپ یہ بل آپ کو جاری کرنے کو مسئول ہوا تھا، اس کے بعد یہ جو نوٹیفکیشن تھا جاری تھا، کن بنیادوں پر یہ ہو سکتا ہے؟ میں پہلے راجہ صاحب کی جو بات جس کا آپ نے حوالہ دیا اس پر بات کر لیتا ہوں، پھر جو قانونی نکتہ ہے عرفان صاحب آپ کو بتا دیں گے. دیکھیں، ہمارے آئین کے مطابق صدر مملکت اس آئینی ریاست کے سربراہ ہیں اور ان کی بہت تعظیم ہے، اور یہ وہ عہدہ ہے. عرفان صاحب مزید آپ کو قانونی نکتے بھی بتائیں گے کہ جب وہ آفس میں آ جائیں ایک دفعہ تو ان کے خلاف پہلے سے بھی اگر کوئی ان کے خلاف کوئی قانونی کیس چل رہا ہو تو وہ رک جاتا ہے، اور دوران ان کی جو صدارت ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی تفتیش، کوئی کیس، کچھ نہیں ہو سکتا. یہ آئینی ان کو تحفظ ہے. اتنا یہ تحفظ وزیر اعظم کو بھی شاید نہیں ہے، یا اور کابینہ کو بھی نہیں ہے. یہ گورنرز اور صدر کو یہ تحفظ اور احترام ہے. تو سلمان اکرم راجہ کے لیے میرے پاس بہت عزت اور احترام ہے، لیکن میری خواہش اور توقع یہ ہے کہ ان کے دل میں بھی وہی احترام ہوگا صدر مملکت کے لیے، اور ہم جو نگران حکومت کے نمائندے ہیں اگر وہ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم جا کر صدر صاحب کی جو دفتر ہے ان کا ریکارڈ قبضے میں لے لیں، تو یہ تو بہت ایک بہت ہی ایک افسوسناک توقع امید ہوگی. ہم قطعاً جو ہے وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں گے. ہمارے دلوں میں اس ملک کے آئین اور قانون کی عزت ہے اور ان کے عہدے کا احترام. جی وقار ستی صاحب GOTV. نہیں، یہ ایک قانونی نکتہ ہے انہوں نے اٹھایا. میرا خیال ہے جی ویسے جو وزیر اطلاعات نے کہا یہ مکمل بات ہے. آئی ہیو نتھنگ ٹو ایڈ. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ ان کی تعظیم ہے، ایک ایسا عہدہ ہے جو ایک سربراہ ہے ریاست کی. لیکن سر انہوں نے اپنے ٹویٹ میں ایک آخری جملہ لکھا ہے کہ میں اللہ صاحب جانتا ہے وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا، لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں. اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس سے متاثر کون ہوں گے جن لوگوں نے پاکستان کا ساری دنیا میں مذاق اڑایا اور خلاف قانونی کارروائی ہوگی. تو کیا یہ جو انہوں نے عمل کیا ہے، جو لائن لکھی ہے، یہ تو ان کی سمپیتی وہ گین کرنے کے لیے نہیں ہے؟ دیکھیں، دلوں کا حال جو ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، اور میرے علم میں نہیں ہے
کہ صدر صاحب کی منشا کیا ہے، وہ کس سے معذرت کر رہے ہیں، کس سے معافی مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہم سب لوگ معافی مانگتے ہیں. لیکن اگر میں کوئی عمل کروں تو میں اللہ سے ضرور معافی مانگتا ہوں، لیکن میں نے اگر قانون اور آئین اور عوام کے خلاف کوئی اگر میں نے کام کیا ہے تو پھر میں عوام سے بھی معافی مانگتا ہوں. اللہ سے تو معافی مانگوں گا ہی، لیکن اگر میں نے کوئی اور وہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا جو فرق ہے وہ مجھے تو سمجھ آتا ہے. جی سہیل رانا صاحب ڈیلی پوسٹ. سر انفارمیشن منسٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ نام نہاد ابہام کر سکتی ہے صدر، تو آپ یہاں پہ تشریف فرمائے، گاؤں منسٹر صاحب نے تشریف فرمایا، تو انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک تو ملٹری سیکرٹری پروفیسر شہر یا منیر حفیظ پہ کیا ہے، جو کہ سابق چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل منیر حفیظ کے بیٹے ہیں. تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے، کیونکہ عمران خان نے بھی ایسا ہی ایک الزام لگایا تھا بریگیڈیئر چیمہ جو میجر میں چیمہ ہے، تو منیر حفیظ صاحب کو بیٹے شہر یا حفیظ ادھر آپ ان کو کلیریفائی کرتے. میں سمجھا نہیں، آپ کو سمجھ آئی؟ جی جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے جی اس کے تحت یہ بہت ہی نامناسب بات ہوگی کہ صدر کے جو پرسنل سٹاف ہیں وہ ان چیزوں پہ آ کے گفتگو کریں، بہت نامناسب بات ہوگی. اشفاق بنگش صاحب خیبر ٹی وی. بہت شکریہ. میرا کوشچن جو ہے وہ وزیر اطلاع صاحب سے ہے کہ بالکل یہ تو واضح ہے کہ جو نگران حکومت ہے ان کا ایجنڈا یا ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ سیاسی نہیں ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں جو آپ لوگوں کا اب رول رہے گا وہ کس طرح جائے گا، کیونکہ ابھی سے نگران حکومت پہ آوازیں اٹھنا شروع ہوئی تو اس کا فوکس ہم کس سے دیں گے. جیسا کہ کل پریس کانفرنس کی ڈائریکٹ آپ کا نام لے کر ایک وہ ریز کیا گیا کہ وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے تھا، ابھی بھی آپ کے بعد جو ہے پریس کانفرنس ہوگی جو تحریک انصاف کی ٹیم ہوگی وہاں بھی ریز ہوگا. تو ابھی آپ لوگ یہ بتائیں گے کہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں پی ٹی ایم کی بھی ہو رہی ہے، مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی، تو اس کے ظاہری باتیں نگران حکومت کا نام دیا جائے گا. یہ کس طرح پھر آپ لوگ اس کا موقف دیں گے، ڈیفینڈ کریں گے کہ یہ سیاسی چلو سیاسی وہ تو نہیں ہوگا، لیکن آپ لوگ کیا کریں گے اس حوالے سے کہ گرفتاری آپ لوگ کر رہے ہیں یا کہ نہیں دوسرے لوگ کر رہے ہیں؟ شکریہ جی. بات یہ ہے کہ غیر جانبدار نگران آئینی حکومت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص، فرد یا گروہ ملک کے آئین سے متعلق کوئی ابہام پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اس کا جواب دے دیں. ہمارے حکومتی نظام میں کوئی خلا نہیں ہے، ویکیوم نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی حکومت ہی نہیں ہے، اور جو موجودہ حکومت ہے وہ ایک آئینی حکومت ہے، آئین کے ایک آرٹیکل کے تحت قائم ہوئی ہے. تو اگر کسی قسم کا کوئی ابہام پیدا کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کا ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جواب دینے کی کوشش کریں تو اس کو کوئی سیاسی پریس کانفرنس یا بیان ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے. آپ نے ہم دونوں کے لب و لہجے سے اندازہ کیا ہوگا کہ ہم نے کسی قسم کی ایسی کوئی غیر شائستہ زبان استعمال نہیں کی. ہم نے جو آئینی عہدے ہیں ان کی عزت اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھا ہے اور ہم یہ کرتے رہیں گے. جہاں تک کچھ لوگوں کی گرفتاریوں کا تعلق ہے وہ اس کے بارے میں جب یہ آئینی حوالے سے ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے تو اس پر ہم ایک اسٹیٹمنٹ دیں گے. شاہد اجمل صاحب نوائے وقت. اس میں صرف میں ایک چیز ایڈ کر دوں جی کہ جمہور کا وجود قوانین کے بغیر ممکن نہیں. حکومت ہے جیسے وزیر اطلاعات نے فرمایا، ملک میں قوانین موجود ہیں، قوانین نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں، اور ان اداروں کے خلاف اگر کسی شہری کی کوئی شکایت ہے تو آزاد عدالتیں موجود ہیں. اور یہ سارا ایک آئینی
आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है शहरी के हकूक़ की पाबंदी करने के लिए और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं और ये दोनों इसी तरह चलती रहीं और मुल्क में हुकूमत है। जैसा कि वज़ीर इत्तलात ने फरमाया कि हमारा एक सियासी मैंडेट नहीं है, लिहाजा सियासत पे गुफ्तगू से हम इज्तनाब करेंगे। सर बस इसमें ये एमेंडमेंट करें कि ये आप लोगों को खबर रख कि ये गिरफ्तारी होगी है कि नहीं, आप लोगों को ये नहीं पता। हम आप ही की तरफ से टीवी देखते हैं और ख़बरें देखते हैं, तो जैसे आपको मालूम है हमें भी मालूम है। सर शायद सर इस तरह है कि जिस तरह सदर साहब ने ये ट्वीट किया है अपने साथी ट्वीट से किया, ना कि हमारे सदर के ट्वीट से ये उनका बयान सामने आया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कल जिस तरह वो अपने आप को बड़ी जिम्मा कर रहे हैं इस मामले से, मुझे पता ही नहीं चला, अगर इसी तरह वो कल को ये कहते हैं कि ये ट्वीट मेरा मैंने लिखा ही नहीं, तो फिर हुकूमत कहाँ खड़ी होगी। और दूसरा ये है कि क्या ये पूरा सदर ने जो इल्ज़ाम लगाया है अपने स्टाफ के ऊपर, इसकी तहकीकात के लिए हुकूमत कोई स्टेप उठाएगी? देखें, हम मफरूज़ों पर बात नहीं करते। आप एक मफरूज़ा पेश कर रहे हैं कि अगर सदर साहब ये कहेंगे, जो अगर और मगर हता के हालांकि चूँकि चुनाचे, उस पर हम बात नहीं करते। जब ऐसा होगा तो उस वक्त हम आपको बताएंगे। देखें, इससे पहले भी हमने बहुत वजाहत से बताया कि जो सदर का जो आईनी ओहदा है और जो उनका एहतराम है, उसकी जो ज़रूरियात हैं, उसकी जो चीज़ें हमें जहन में रखनी चाहिए, वो हमने पहले ही बताई हैं। तो हमसे कोई भी ये तवक्को ना करे कि हम इस ओहदे की जो एक आईनी ओहदा है उसकी ताज़ीम के ख़िलाफ़ कोई हम बात करेंगे। जी नैयर अली साहबा। बहुत शुक्रिया नैयर अली न्यूज़ टीवी से। सर, आपने बहुत वजाहत के साथ सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन एक बात जो कि तहकीकात के हवाले से जिसके ऊपर बात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सदर साहब ने खुद अपनी ट्वीट के ज़रिए दोनों बिलों को भी मुतनाज़ बनाया है और फिर उसके साथ साथ जो अपना अमला है उसको भी कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है। तो क्या इस पर कोई आला सतही कमेटी नहीं बननी चाहिए जो उनकी अपने अमले के हवाले से जो इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर जो है वो तहकीकात हो? और दूसरा ये है कि बिल्स जो हैं वो अब कानून का हिस्सा बन चुके हैं, तो अब अगर जैसे कि पीटीआई की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि वो अदालत जाएगी, दरवाज़ा खटखटाएगी, तो उसके बाद भी तो कुछ ना कुछ आगे बिल्स के ऊपर बात हो सकती है, तो इस पर आपका लाया अमल क्या होगा? देखिए, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता कि सदर साहब का अमला अगर गफलत का मुर्तकिब हुआ है और उनके अहकामात की पैरवी नहीं कर रहा, तो सदर साहब को कैसे उनको डिसिप्लिन करना चाहिए ये बताना मेरा काम नहीं है। न हम उनको कोई मशवरा दे सकते हैं, न हमारा ये अख्तियार है, तो हम तो उससे बिल्कुल एतराज़ करेंगे। आप कुछ कहें? जी बिल्कुल मुकम्मल इत्तफ़ाक़ करता हूँ जो वज़ीर इत्तलात ने कहा। और दूसरी बात, आपने एक सियासी जमात का जिक्र किया कि शायद वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएँ, ये उनका आइनी और कानूनी हक़ है, वो जो करना चाहें वो करें। मफरूज़ों पे हम बात नहीं कर सकते कि वो अगर हो गया तो फिर जो हुकूमत का रिस्पांस होगा, जो हुकूमत की लीगल टीम है वो अपना रिस्पांस बना देगी। MB सोमरो साहब, टाइम न्यूज़। मेरा सवाल ये है कि जो आर्टिकल 75 है उसमें दो चीज़ें, या तो सदर को 10 दिन में साइन करना है या फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट को भेजना, और फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट के लिए लिखा है कि अगर मंजूरी के बाद सदर ने 10 दिन में साइन नहीं किया तो वो ऑटोमेटिक लॉ बन जाएगा। तो मुझे क्या आप बता सकते हैं, क्योंकि इस सूरत जिन बिलों के आप रेस्पॉन्स कर रहे हैं, इन दोनों बिलों पर ना सदर ने साइन किए ना ही सदर साहब ने ज्वाइंट पार्लियामेंट को भेजे। क्या माजी में कभी कोई ऐसा मिसाल मौजूद है जिसको सदर ने ना ज्वाइंट पार्लियामेंट को भेजा हो, ना साइन किया हो और वो लॉ बन गया हो? और दूसरी बात ये है, क्या ये बता सकते हैं कि रिसेंटली कुछ दिन पहले सदर साहब ने कोई 13 के करीब बिल वापस भेजे,
کیا ان نے اختلافی نوٹ شامل کر کے صدر صاحب نے بل بھیجیں یا بغیر اختلافی نوٹ کے صدر صاحب نے بل بھیجیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جیسے میں نے عرض کیا آرٹیکل 75 بہت واضح ہے. 10 دن کی مدت ہے, 2 رستے ہیں. 10 دن کی مدت میں اگر دونوں رستے نہ لیے جائیں تو قانون کے اندر اس کی اسپرٹ یہ ہے, معنی یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ قانون بن جاتے ہیں. ماضی کی مثالیں آپ نے دیں. صدر مملکت نے دونوں رستے لیے ماضی میں. بہت سارے قوانین ایسے تھے جہاں صدر مملکت نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا, اپنے دستخط ثبت کیے اور بھیجا. کچھ معاملات ایسے تھے جہاں صدر مملکت کے تحفظات تھے, انہوں نے اپنے تحفظات ریکارڈ کیے, اپنے دستخط ثبت کیے اور واپس بھیج دیے. ایسی نوعیت اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی, اور ایسی نوعیت بالخصوص کہ جہاں الزام بھی لگا ہو کہ شاید کوئی غفلت کا مرتکب بھی ہوا ہے, یہ میرے علم میں اس سے پہلے نہیں. جی جیسے میں نے کہا کہ جہاں صدر مملکت دونوں رستے ماضی میں لے چکے ہیں, جب بھی دستخط ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی رضامندی ہے. جہاں انہوں نے آبزرویشن ریکارڈ کرنی ہے وہاں وہ آبزرویشن ریکارڈ کرنی ہے. ظہیر خان سما. سر وہی والا سوال ہے میرا جو انگلش عمر صاحب نے کیا, اس سے ریلیٹڈ سوال ہے. جو فرسٹ فیز ہے آئین کا آرٹیکل 75 جس کا آپ نے ذکر کیے, اس کے مطابق جو فرسٹ فیز ہے اس میں صدر اگر سائن نہ کریں واپس کر دیں تو جوائنٹ پارلیمنٹ دوبارہ ان کو توثیق کے لیے بھیجی اور پھر وہ 10 دن کے بعد وہ اطلاع ہو جاتے ہیں. اب پہلے فیز میں جو اس میں جو صدر کے دستخط یا مشاہدات جو انہوں نے کرنے سکتے, اس میں آئین بالکل خاموش ہے کہ یہ جو بل ہے یہ ایک پارلیمنٹ ہے. جی دیکھیں آپ کو آئین کے آرٹیکل 75 کو اس کی مکمل طور پہ پڑھنا ہے. اس کو آپ اس کی کلیکٹیو لیٹر اور کلیکٹیو اسپرٹ کو لے کے دیکھنا ہے. اس کی کلیکٹیو ریڈنگ جو ہے اس سے یہی معنی اخذ ہوتا ہے تاکہ قانون سازی کا پروسیس رک نہ جائے کہ اگر بالکل خاموشی اختیار کر لی جائے اور دونوں راستوں میں سے ایک راستہ بھی نہ لیا جائے تو پھر اس صورت میں تمام تر قانونی مشاورت کے بعد اس نتیجے پہ پہنچیں کہ وہ قانون بن جاتا ہے, اور یہ اس کے اندر ڈیمنگ پروویژن ہے. جی ذوالفقار گرمانی صاحب. سر یہ سوال تقریباً 10 مرتبہ پوچھا گیا ہے اور جواب بھی آ چکا ہے, لیکن بنیادی طور پہ جو آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں نہ تو آپ صدر صاحب کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں اور صدر صاحب نے بھی اپنے ٹویٹ میں آپ کو کنٹراڈکٹ نہیں کیا. آپ نے کہا وہ آپشن ہے یا تو سائن کرتے ہیں یا واپس کرتے ہیں. صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے واپس کر دیا تھا. بیچ میں جو تحقیقات کا سوال آپ سے یہاں پہ ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں نے جو صدر صاحب کا جو تقدس ہے اس میں یہ تحقیقات کا نہیں آتا. تو یہ بیچ میں جو سوال اٹک گیا ہے کہ سر یہ تحقیقات ہو, تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے سیکنڈ آپشن اپلائی کیا تھا آرٹیکل جو 75 جس کا آپ کوٹ کر رہے ہیں اس پہ اپلائی کیا تھا, وہ اپلائی نہیں ہو سکا. تو یہ نہیں ہو سکا, آئین اس پہ کیا کہتا ہے؟ میں صرف ایک ہی جملہ کہوں گا کہ آپ یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ اگر کوئی صدر صاحب کی ہم تصدیق بھی نہیں کر رہے, تردید بھی نہیں کر رہے, دیکھیں اگر کوئی بات نہ ہوتی تو ہم یہاں نہ ہوتے. ایک ٹویٹ ہے جس سے ایک ابہام پیدا کرنے کی بظاہر کوشش لگتی ہے یا ابہام پیدا ہو گیا تو اس کی وضاحت ہو گئی ہے. پریس ریلیز جو ہے وزارت قانون کا وہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہے اور بہت تفصیل سے عرفان صاحب نے بتا دیا. تو ہمارے آنے کا مقصد کوئی تحقیقات کرانا نہیں ہے. ایک وزارت قانون کے جو سربراہ ہیں جو خود ایک ممتاز قانون دان ہیں, انہوں نے قانونی نکات کی توجیہ پیش کر دی. یہی ہمارا مقصد تھا اور وہ ہم نے پورا کر دیا. تھینک یو سر. بہت شکریہ.